اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آج ہم پڑھیں گے سورۃ المائدہ پارہ نمبر 7 آیت نمبر 119۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ قال اللہ، فرمایا اللہ تعالی نے، ھذا یہ، یوم دن، ینفع فائدہ پہنچائے گا، الصادقین سچوں کو، صدقہم ان کا سچ، لہم ان کے لیے، جنات باغات ہیں، تجری رواں ہیں، من تحتہا جن کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین وہ رہیں گے، فیہا ان میں، ابداً ہمیشہ ہمیشہ، راضیہ راضی ہو گیا، اللہ تعالی، عنہم ان سے، ورضوا اور راضی ہو گئے وہ، عنہ اس سے، ذالک یہی، الفوز کامیابی، العظیم بڑی۔ گزشتہ آیت کے ساتھ اس آیت کا ربط کچھ یوں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سوال پر جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سوال پوچھے گا کہ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیا آپ نے ان گمراہ عیسائیوں کو آپ نے اپنے خدا ہونے اور اپنی ماں کے خدا ہونے کی تعلیم کی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عیسیٰ علیہ السلام اس باطل عقیدہ سے اعلان براءت کریں گے کہ میرا اس عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے ان کو اس عقیدے کی تعلیم نہیں دی تھی۔ اس مکالمے کا ذکر آپ پچھلی آیات کے اندر سن کے آئے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر جس کو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ان تمام آیات کا ایک میسج اور ایک پیغام اپنے بندوں کو عطا کیا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ ہے وہ دن جس میں فائدہ پہنچائے گا سچوں کو ان کا سچ۔ اس جملہ عظیمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑی حقیقت سے پردہ اٹھایا، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے دن سچوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا، چونکہ عیسائی اپنے عقیدے کے اندر جھوٹے ہیں، اور قیامت کے دن ان کا جھوٹا ہونا ہر ایک پر بے نقاب ہو جائے گا، ہر ایک پر منکشف ہو جائے گا۔ جب ان کا جھوٹا ہونا ہر ایک پر منکشف ہو جائے گا تو اللہ پاک نے پہلے سے ہی اس دن کے آنے سے پہلے بتا دیا کہ قیامت کے دن اگر نجات ہے، کامیابی ہے، تو وہ سچوں کی کامیابی ہے۔ وہاں سچ نفع پہنچائے گا، وہاں کسی کا جھوٹ چل نہیں سکتا، وہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، وہاں ہر حقیقت نکھر کر سامنے آ جائے گی، وہاں حق اور باطل کے اندر مکمل طور پر فرق قائم ہو جائے گا۔ اگرچہ آج بھی حق ہے اور باطل باطل ہے، مگر کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو آج بھی حق کو حق سمجھتے نہیں ہیں اور باطل کو باطل سمجھتے نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو حق کو باطل کہنا شروع کر دیتے ہیں اور باطل کو حق کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یوں حق اور باطل یہاں بعض لوگوں پر پوری طرح سے منکشف نہیں ہوتے، لیکن قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جس دن سچے لوگوں کو کامیابی حاصل ہوگی، تو اس دن جھوٹوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ہمارے جھوٹے ہونے کی وجوہات کیا تھیں، ہم کیوں جھوٹے قرار پائے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے سچ کی تلاش جاری رکھو، سچ کو ڈھونڈو، سچ کی جستجو میں رہو، سچوں کے ساتھ رہو، صدق کو تلاش کرو، صدق تک پہنچو اور صدق کو ہی اپناؤ، سچ کو ہی اپناؤ، کیونکہ یہ دن وہ دن ہے، قیامت کا دن، یہ دن وہ دن ہے جس میں سچوں کو ہی ان کا سچ نفع پہنچائے گا۔ وہاں
جھوٹے کی دال نہیں گلے گی، وہاں جھوٹے کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہوگی، وہاں جھوٹے کے لیے کوئی نفع نہیں ہوگا، اس کا سراسر نقصان ہی نقصان ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اسی کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی، انعام کے طور پر ان صادقین کو اور ان سچوں کو انعام کیا عطا کیا جائے گا؟ فرمایا لہم جناتوں تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، اور ان صادقین کو جنت کی ابدی نعمتوں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھا جائے گا، انہیں کبھی بھی ان نعمتوں سے الگ نہیں کیا جائے گا، یہ دائمی طور پر جنتوں میں رہیں گے، باغات میں رہیں گے۔ اور اللہ پاک نے کتنی بڑی عظیم نعمت کا اعلان فرمایا یہاں پر، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ بات بھی تھوڑی سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، عام طور پر اس جملے کو ہم پڑھ کے آگے گزر جاتے ہیں، لیکن یہاں تھوڑی توجہ فرمائیے گا۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہی ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے بندے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہی ہوتا ہے، مگر کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے راضی نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ سے شکوہ شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت شروع کر دیتے ہیں۔ تو بندوں کا اللہ سے راضی ہونا یہ بھی بہت ضروری ہے، یعنی ضروری صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ اپنے رب کو راضی کرے، اگرچہ یہ بھی ضروری ہے کہ بندہ اپنے رب کو راضی کرے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ امر بھی انتہائی اہم ہے کہ بندہ اپنے رب سے راضی ہو، بندہ اپنے رب پہ راضی رہے، اس کے فیصلوں پہ راضی رہے، اس کی جانب سے جو اس کی قسمت کے اندر چیزیں آ رہی ہیں، اس کی تقدیر کے اندر چیزیں آ رہی ہیں، کیونکہ زندگی نام ہے اونچ اور نیچ کا، نشیب اور فراز کا، خوشی اور غمی کا، راحت اور بیماری کا۔ تو زندگی کے اندر یہ نشیب و فراز چلتے رہتے ہیں، اونچ نیچ آتی رہتی ہے، زندگی کے اندر کبھی آسانیاں آتی ہیں تو زندگی کے اندر کبھی مشکلات آتی ہیں۔ انسان کو چاہیے، بندہ مومن کو چاہیے وہ اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں راضی رہے۔ بندے کا اپنے رب سے راضی ہونا یہ بھی انتہائی اہم ہے۔ تو قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے گا کہ یہ وہ سچے لوگ ہیں جنہوں نے عقیدہ توحید کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط رکھا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ یہ منسلک رہے، اور آج ان کو یہ عظیم انعام عطا کیا جا رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اے اہل کفر، اے خدا کو باپ ماننے والو، عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا ماننے والو، یہ ہے کامیابی۔ اس کامیابی کی تلاش کرو، اور وہ کامیابی کیا ہے کہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، وہ عظمتوں پر اور رفعتوں پر فائز ہونے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے ہرگز بیٹے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کا بھی باپ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رب ہے، اور باقی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی بندگی کو بجا لا رہی ہے۔ اللہ پاک نے اس سے اگلی آیت کے اندر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 120 کے اندر ارشاد فرمایا، لفظی ترجمہ سماعت فرمائیے گا، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ملک بادشاہی، السماوات، سب آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما اور جو کچھ، فیہن ان میں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی مضمون کو بیان فرمایا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، اس زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ ہے اللہ اس کا مالک ہے، اور یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ زمین اور آسمان اور ان کے اندر جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کا پیدا فرمانے والا ہے، اللہ ان کا خالق ہے، اللہ اس کائنات کی کسی بھی چیز کا باپ نہیں ہے، وہ بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کو واضح فرمایا کہ میں کسی کا باپ بنوں اور کوئی میرا بیٹا بنے، یہ میری عظمت کے خلاف ہے، یہ میری شان کے خلاف ہے،
یہ میری توحید کے خلاف ہے، یہ میری وحدانیت و یکتائی کے خلاف ہے کہ کوئی میرا بیٹا قرار پائے اور میں کسی کا باپ قرار پاؤں۔ اللہ پاک نے فرمایا نہ میں کسی کا باپ اور نہ کوئی میرا بیٹا۔ میں کیا ہوں؟ اللہ پاک فرماتا ہے میں بادشاہ ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے میری پہچان بادشاہ ہے، اور بادشاہ کسی دیہات کا نہیں، کسی بستی کا نہیں، کسی ملک کا نہیں، کسی قبیلے، کسی قوم کا نہیں، کسی ایک انسان کا نہیں، یا چند انسانوں کا نہیں، یا چند شہروں کا نہیں۔ زمین اور آسمان اور اس کے اندر موجود ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ملک للہ، ملک السماوات والارض وما فیہن۔ اور آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں، کوئی طاقت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں۔ کسی کا باپ ہونا یہ تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ انسان کی صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی صفت ہے، انسانوں کی صفت ہے، یا جانور ہیں، پرندے ہیں، اور دیگر جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ کسی کا باپ ہونا، کسی کی ماں ہونا، باپ اور ماں کا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی صفت تو ہو سکتی ہے، خالق کی صفت نہیں ہو سکتی۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 120 پر آج کی کلاس کا اختتام کرتے ہیں، اور یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیجئے، یہ سورۃ المائدہ کی آج آخری آیت تھی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ کے پاس قرآن مجید کی چھٹی سورت سورۃ الانعام کی پہلی آیت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی آیتوں میں گہرا غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے اور اپنے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔